بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات اور اسلام کی طرف سے دیا ہوا نظام زندگی بہت ہی پرکشش اور خوبصورت اور قابل عمل ہے۔ امت جب تک ان تعلیمات پر رہی ہے مضبوط بھی رہی، محفوظ بھی رہی اور ترقی یافتہ رہی، اور جب ان تعلیمات کو فراموش کر دیا، غیروں کی نقالی شروع کر دی، غیروں کے پیچھے چلنے میں خوشی محسوس کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت بہت ہی بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کی بے نیازی کا پھر مظہر یہ ہے کہ مسلمان آج ذلیل ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک خوبصورت عنوان اجتماعیت ہے۔ اسلام نے ہمیں اجتماعیت سکھائی ہے، ہر کام میں اجتماعیت۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس لیے جماعت کی اتنا تاکید ذکر فرمائی گئی۔ فرمایا امام اگر فاسق بھی ہو، فاسق گناہ گار ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنا لازم ہے۔ اکیلے نماز کی بجائے اس فاسق امام کے پیچھے پڑھو۔ آج تو عجیب مزاج ہے، امام کی کوئی تھوڑی سی بات سامنے آ گئی، چاہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہو، مسجد چھوڑ دیتے ہیں، وہ جی ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس نے فلانا مسئلہ بتلا دیا، یہ مسئلہ یوں کیوں کہا، اور آ کر پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ کوئی بات امام کی مزاج کے خلاف اور اپنی پرانی معلومات جو ایسے سنی سنائی ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت ٹھوس بات بھی نہیں ہوتی، اپنی پرانی معلومات کے خلاف کوئی بات کسی امام نے، کسی مولوی صاحب نے کہہ دی، بس مسجد چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی، گھر میں نماز شروع کر دی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا ایسا وہ سرے سے نماز سے ہی معروم ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اگر فاسق فاجر ہو تب بھی اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس حد تک تاکید ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم 3 آدمی سفر میں ہو تو ایک شخص کو امیر بنا، ایک کو امیر بناؤ، یہ تشکیل فرمائی گی، ایک امیر ہوگا، 2 مامور ہوں گے، ایک جماعت بنے گی۔ جماعت اور اجتماعیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اجتماعیت ختم ہو گئی، گھر کی 4 دیواری میں بھی اجتماعیت نہیں رہی، جماعت والی کیفیت نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ہر بندے کا رخ الگ ہے، باپ کسی اور طرف منہ کیے ہوئے، بیٹے کا منہ اور طرف، ایک بھائی کا رخ اور طرف ہے، دوسرے بھائی کا رخ اور طرف، بے اجتماعیت نہیں۔ حکم ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ دسترخوان پہ اکٹھے مل کے کھاؤ، یہ بھی اجتماعیت بتلائی گئی۔ زیادہ کٹوریاں سالن ڈالا اور ایک وہاں جا کے بیٹھا، ایک ادھر جا کے بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ہر کسی کا اپنا اپنا رخ ہے،
اور گھر کی جو خاتون ہے وہ ایک ایک کو روٹی دے رہی ہے، چائے دے رہی ہے، یہ جو نظم زندگی کا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اجتماعیت اس میں ہے کہ دسترخوان ہو باقاعدہ بچھے نیچے بچھا کے سب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، سب ہاتھ دھو کے کھائیں بسم اللہ پڑھ کے، پھر جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی نگرانی بھی کریں، یہ کھانے پینے میں کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی، کوئی خلاف ادب کام تو نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نگرانی فرماتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر کوئی اگر لقمہ بنانے میں غلطی کر رہے آپ اس کی اصلاح فرماتے، لقمہ لگانے میں غلطی کر رہے اس کی آپ اصلاح فرماتے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، ایک ایک بات کی آپ اصلاح فرماتے ہیں۔ تو گھر کے جو بڑے ہیں ان پر لازم ہے کہ بچوں کی نگرانی بھی کریں اور ان کو اجتماعیت میں جوڑیں۔ اجتماعیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے آیا، اس پہ اگر ہم عمل کر لیں اور شروع کر دیں اس کی بہت برکات ہے۔ یہ جو آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور مسجد سے واپس جاتے ہیں اس میں بھی کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی۔ والد کس وقت آ رہا ہے، بیٹا کس وقت آ رہا ہے، ایک بھائی آ رہا ہے ایک نہیں آ رہا، بیٹا آ رہا ہے تو والد نہیں آ رہا، والد آ رہا ہے بیٹا نہیں آ رہا، کوئی آپس میں جوڑی نہیں ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ تو گھر میں یہ مشورہ کر لیا جائے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، اکٹھے مسجد میں جانا ہے اور مسجد سے اکٹھے گھر واپس آنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اجتماعیت ہے لیکن اس میں فوائد بڑے ہیں، برکات بڑے ہیں۔ اس میں ایک فائدہ تو اس حدیث پاک کی فضیلت ملے گی، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گھر سے مسجد تک، مسجد کے سے واپس گھر تک جاتے ہوئے اللہ کا ہاتھ آپ پر ہوگا۔ اور اگر کسی گھر میں ایک فرد ہے اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کے ساتھ مشورہ کر لیں، ہم اکٹھے مسجد جائیں گے واپس اکٹھے آئیں گے، دو دو پڑوسی تین پڑوسی آپس میں مشورہ کر لیں، اس طرح بھی اجتماعیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو اللہ کا ہاتھ اس پر آ گیا، نمبر دو نماز کا اہتمام زیادہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پھر قبل از وقت 20-25 منٹ پہلے گھر میں ایک شور مچ جائے گا، چلو بھی وضو کرو، تیاری کرو، ابھی اذان ہو رہی ہے، مسجد جانا ہے۔ یہ جو ایک تیاری کی کیفیت، ایک افراتفری کی کیفیت بنے گی، یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے کہ میری عبادت کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں، بچوں کو جگا بھی رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں کہ چلو جلدی کرو، وضو کر لو، دیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی، یعنی اکٹھے جانا ہے۔ تو ایک اگر لیٹ ہے تو اس کا باقیوں نے انتظار کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر قبل از وقت تیاری شروع کرنی پڑے گی۔ جب قبل از وقت تیاری شروع کریں گے تو بہت سارا وقت ہمارا عبادت میں، اللہ کے فریضے کی تیاری میں لگے گا، ثواب بڑھے گا، اور اللہ کے فریضے کے اہتمام کا ثواب الگ ملے گا، وقت جو اس میں استعمال ہو گیا اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں جو سستی ہے، سستی ختم ہو جائے گی۔ کبھی ایک بچہ سو جاتا ہے، لیٹ ہو گیا، تو اس کو پتہ ہے باپ نے مجھے ہلا کے چلے جانا ہے، بات اٹھو بھائی اٹھو، دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، جلدی آ جانا، بس یہ کہہ کے آ گیا، وہ بے فکر ہو کے سو جاتا ہے۔ تو جب اجتماعیت ہوگی تو پھر سستی نہیں ہوگی، اور یہ جو غفلت ہے یہ غفلتیں دور ہوں۔ آج عجیب ماحول ہے کہ باپ کا عجیب مزاج ہے، بیٹا کسی اور طرف ہے، کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح نظم کو اگر گھروں میں قائم کر لیا جائے تو اولادیں نمازی بن جائیں گی، اور جب مردوں کو، بچوں کو خواتین اس طرح مسجد میں جاتا ہوا آتا ہوا دیکھیں گی تو اس کے اثرات گھر کی بچیوں کے، خواتین پہ بھی پڑیں گے، وہ بھی اس اہتمام میں شریک ہو جائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ، آپس میں محبت کی فضا پیدا ہوگی، بھائیوں میں، والد اور اولاد میں ایک محبت اور جوڑ بڑھے گا، آپس میں محبت بڑھے گی۔ آج آپس کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں، گھر گھر لڑائی جھگڑے، گھر گھر فساد ہے،
آپس میں جوڑ نہیں ہے، آپس کی محبت پیدا کرنے کا بھی یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور ایک فائدہ، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس میں والد کا ادب و احترام بڑھے گا۔ کہ والد یہ نہیں چاہتا کہ اولاد میرا احترام کرے؟ جب والد ساتھ ہو اور ساتھ 2 بیٹے 3 بیٹے 4 بیٹے اس کے ساتھ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ابا کے ساتھ چلنا کیسے ہے۔ ابا کے ساتھ چلنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، باپ سے پیچھے چلو، باپ کی متابعت کرو۔ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیسے چل رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو باپ کا احترام ہے اس میں، اس کی عزت اور اس کا فخر ہے اس میں کہ باپ کے ساتھ اس کے بیٹے، یا بڑے بھائی کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی آ رہے ہیں، دادا کے ساتھ اس کے پوتے آ رہے ہیں، نانا کے ساتھ اس کے نواسے آ رہے ہیں۔ تو بڑوں کا احترام اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ادھر آ کے نماز پڑھیں، سنتوں سے فارغ ہو جائیں، اور جو فارغ ہو جائیں وہ پھر انتظار کریں کہ ایک بندہ بھی رہتا ہے، اور جو فارغ ہو جائیں وہ پھر ادھر ادھر گھومنے کی بجائے اپنی تسبیحات کر لیں، ذکر کر لیں، کچھ اعمال کر لیں۔ زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا، اعمال کا موقع ملے گا۔ جب واپس جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے۔ تو یہ آنا جانا باپ کی عزت کا ذریعہ ہے، اولاد کو باادب بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ آج کتنے گھرانے ہیں، گھر میں 4 افراد ہیں، اس میں ایک بندہ نماز پہ آ رہے، 3 نہیں آ رہے۔ 5 افراد ہیں، 2 نماز پہ آ رہے، 3 نہیں آ رہے۔ تو اس کا بھی علاج اسی میں ہے کہ سب مشورہ کر کے بھی اب یہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک بزرگ کا یہ ایک طریقہ کچھ دنوں پہلے سامنے آیا تو مجھے یہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بھی یہ رکھا جائے۔ خیر کی بات ہے، تو اس پہ عمل کریں گے، آپ دیکھنا گھر میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو والد کا احترام اس میں ہے، اولاد کے دل میں عزت آئے گی، ادب آئے گا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اجتماعیت کی وجہ سے شیطان کے حملے سے وہ سارے افراد محفوظ ہوں گے۔ جب بندہ اکیلا آتا ہے نا تو وہ شیطان کے حملے کی زد میں آ جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ حدیث پاک میں اکیلے زندگی گزارنے والا، اکیلے رہنے والے کی جو مثال دی ہے، اور میں اکیلے رہنے والے کی مثالیں ایسے ہیں جیسے ریوڑ سے ایک بکری علیحدہ ہو جائے نا چرنے کی لالچ میں، وہ فلانی جگہ گھاس بڑی ہری ہری گھاس ہے، تو باقی بکریاں تو جا نہیں رہی، وہ گھاس مجھے اچھی لگتی ہے، وہ دوڑ کر نکل جاتی ہے۔ قاسیہ، میں قاسیہ، وہ دور چلی جاتی ہے لالچ میں آ کر، اور میں بھیڑیا اسی کی طاق میں ہوتا ہے۔ جب وہ بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ یہ جو وساوس کا آ جانا ہے، اور ہر بندہ وسوسوں کا شکار ہے۔ کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں، یہ وسوسے بہت آتے ہیں، پریشانی رہتی ہے۔ ان وساوس کی وجہ بھی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اجتماعیت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اجتماعیت کی پریکٹس ہے۔ جب یہاں اجتماعیت پیدا ہوگی، نماز کے آتے جاتے، مسجد میں آتے جاتے، اس کے برکات پوری زندگی پہ پڑیں گے، اس کے بعد ہمارے کاروبار میں پڑیں گے، گھر میں پڑیں گے، خاندان میں پڑیں گے۔ تو جب اکٹھے آئیں گے، اکٹھے جائیں گے، سب کی نمازیں محفوظ ہو جائیں گی، سب کے اوقات محفوظ ہو جائیں گے، اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے، وساوس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو چند ایک فوائد ہیں، ورنہ فوائد تو اس کے بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ ید اللہ علی الجماعت، اور ایک روایت میں من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے نا وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ جماعت سے ہٹ کے رہنا یہ جہنم میں گر جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں بھی اجتماعیت سکھائی جاتی ہے۔ نماز میں اجتماعیت ہے، عیدین میں اجتماعیت ہے، جنازے میں اجتماعیت ہے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ میں بھی کأنہم بنیان مرصوص، اکٹھے صف بند بنا کر لڑنا،
اس میں بھی اجتماعیت سکھائی گئی ہے کہ یہ امت اجتماعیت والی امت ہے، جب تک امت اجتماعیت میں رہی تو کامیاب رہی۔ آج اجتماعیت ختم ہوئی، دیکھو غزہ والے پٹ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی حکمران مسلمان کہلانے والا بطور مسلم حکمران اس وقت دنیا میں ایک بھی نہیں۔ تو پھر دجال کے آنے کا تو انتظام پورا ہو چکا ہے، دجال نے انہی حالات میں آنا ہے کہ مسلمان کہلانے والے اس کو خدا مانیں گے۔ اب یہ تقریباً پوری دنیا اس کو خدا مان چکی ہے کہ دجال کے پجاری ایمان والوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان خاموش ہے، دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، بائیکاٹ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، وہاں جا نہیں سکتے۔ یہ دو کام، تین کام تو ہم کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مالی امداد بھیج سکتے ہیں۔ اس مجمع میں ہم ہر بندہ اپنے سے پوچھے کہ اس 5-6 مہینے میں ہر ایک اپنے سے پوچھے، میں اپنے سے پوچھوں، آپ اپنے سے، کہ تو نے کبھی کوئی مالی معاونت بھیجی اپنی جیب سے اور اس رقم سے جو تو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کی رقم بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ تو دینی دینی ہے۔ وہ رقم جو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ کبھی بھیجیے، ہر ایک اپنے سے جواب طلب کرے کہ میرے دل میں ان کا کتنا غم ہے۔ لیکن آج اجتماعیت ختم ہے، وہ کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری امت سوئی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں پوری امت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا گیا، ایک جسم، پر میں جسم کے کسی حصے پر بھی تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک مسلمان پر تکلیف ہو تو پوری امت بے چین ہو، یہ اجتماعیت ہے۔ عافیہ صدیقی اللہ اس پہ رحم فرمائے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے ظلم کی چکی میں بیچاری پس رہی ہے، امت کو کوئی ہے فکر، کسی کو کوئی غم ہے؟ اور کتنے بیچارے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد، مرد عورتیں ظالم و درندوں کی قید میں ہیں، ان کے لیے کون روتا ہے، کون دعائیں کرتا ہے، کون تڑپتا ہے؟ یہ جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہیں، اس پہ آپ کوشش فرما لیں، مشورہ کر لیں، طے کر لیں، تاکہ گھر کا ہر بندہ 100% نمازی بنے اور اجتماعی زندگی کے فوائد حاصل ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔